آج کی ایپیسوڈ 18 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریحام اور اس کے بیٹے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے باپ نے جو ہے شادی کر رکھی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ریحام اپنا کمرہ چھوڑ کے گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتی ہے، اور موسیٰ بھی اسی کے پاس ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بابا کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور ریحام پوچھتی ہے تمہارے بابا کیا کر رہے تھے؟ پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں؟ تو کہتا ٹینشن میں ہیں، میں ان کو مزید جو ہے ان کو معاف نہیں کروں گا اور مزید ان کو ٹینشن دوں گا، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا ہے اور انہوں نے آپ کو بہت زیادہ دکھ دیا ہے، اور میں اس چیز کو بالکل ٹالریٹ نہیں کروں گا۔ اب آپ سو جائیں، میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ تو کہتی میرا دماغ پھٹ جائے گا سوچ سوچ کے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اس کا ٹی جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے تو مجھے اکیلا کر دیا ہے دونوں نے، اور خود ایک ساتھ دونوں ہو گئے ہیں اور مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ تو ادھر یہ جو ہے موسیٰ ابھی جاگ رہا ہوتا ہے، تو اس کا باپ آتا ہے کمرے میں، ٹی جو ہے توقیر، تو کہتا ہے موسیٰ کہتا ہے آپ یہاں سے کمرے سے باہر چلے جائیں، اور مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو توقیر کہتا ہے تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم لوگ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ تو کہتا ہے یہ آپشن آپ نے خود چوز کیا ہے، یہ ہم نے آپ کو آپشن نہیں دیا، آپ نے اس چیز کا خود فیصلہ کیا ہے۔ ادھر دوسری طرف معصومہ کا جو باپ ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہاسپٹل میں، تو اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو وہ لوگ گھر لے کے آتے ہیں، اور جو ان کا پرانے والا گھر ہوتا ہے وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ نئے والے گھر نہیں معصومہ جاتی ہے، یہاں پر سب لوگ آتے ہیں اور محلے دار سارے جاننے والے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو زہیب کی مدر ہوتی ہے وہ بھی اس کے پاس ہوتی ہے، اور دوسری عورتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں معصومہ تمہارے میاں نہیں آئے؟ کہتی وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، ایسے جھوٹ بول دیتی ہے۔ ادھر زہیب اس کے ساتھ افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ بہت افسوس ہوا، باپ کے جانے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے اور کبھی بھی یہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو معصومہ اس کو کہتی ہے کہ تم ان کے کفن دفن کا جو ہے بہت اچھا بندوبست ہونا چاہیے، اور کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو زہیب جو ہے کہتا ہے ہاں سب کچھ ہو جائے گا، لیکن کہتا ہے پیسے سے ہمارا جو ہے جانے والے رشتے واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ سن کے اس کا منہ دیکھنے لگ جاتی ہے معصومہ۔ ادھر یہ جو ہے موسیٰ صبح کے ٹائم ہے، اس کو کال آتی ہے اس کی فائنسی کی، مومل کی، تو کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے؟ موم کا پوچھتی ہے کہ کہاں رہ گئی تھی کل، کال نہیں اٹینڈ کر رہی تھی؟ تو کہتا ہے وہ آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی تھی اور سگنل وغیرہ کا کوئی ایشو تھا، اس لیے کال نہیں لگ رہی تھی۔ تو کہتی چلو کوئی بات نہیں، میری بات کروا دو ان سے۔ کہتا نہیں ابھی تو وہ سو رہی ہیں۔ تو کہتی ہاں ضرور کوئی گڑبڑ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ اس ٹائم وہ کبھی بھی نہیں سوتی، اس ٹائم وہ انکل کی تیاری کروا رہی ہوتی ہیں، ان کے ناشتے وغیرہ کی۔ تو موسیٰ اس کے بعد آفس جاتا ہے اور اس سے اپنی سیکرٹری سے کہتا ہے کہ مجھے معصومہ کا ایڈریس چاہیے۔ اس کا ایڈریس لیتا ہے موسیٰ، تو اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ معصومہ کو جو نیا والا گھر ہوتا ہے جو اس کے باپ نے اس کو لے کے دیا ہوتا ہے، اس کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے، سارے گھر میں پھر رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن جو چوکیدار ہے اس کو باز بھی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اندر نہ جائیں، اندر نہ جائیں۔ تو چوکیدار خیر اس کو بتا دیتا ہے کہ معصومہ جو ہے اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ لوگ پرانے گھر میں چلے گئے ہیں۔ تو موسیٰ اس کے پرانے گھر میں آ جاتا ہے اور گن لے کے آیا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اور جو زہیب ہے وہ اس کو بھی دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے تم بھی پیچھے رہو، میرے درمیان میں کوئی نہ آئے۔ تو وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں موسیٰ ان کو بتاتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس نے دھوکے سے میرے باپ سے شادی کی ہے، اور اپنے باپ کی عمر کا جو آدمی اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی ہے۔ سب لوگوں کو بتاتا ہے یہ ہماری سیکرٹری تھی اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے باپ کے ساتھ میری جو ہے گاڑی کا، تو ترس کھا کے ہم نے اس کو نوکری دے دی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے ترس کھاتا رہا میرا باپ اس پہ، اور اس نے دھوکے سے شادی کر لی۔ سارے لوگ سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور خوب اس کی انسلٹ ہوتی ہے معصومہ کی، اس کے باپ کی، اس کی ماں کی، اور سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس کی حقیقت سن کے۔ تو جو زہیب کی ماں ہے وہ بھی کہتی ہے زہیب چلو یہاں سے گھر چلیں، تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں سارا محلہ اس پہ تھو تھو کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی اس کی عزت نہیں رہی ہوتی ہے، رہی صحیح عزت بھی اس کی جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
تو سارے لوگ بس اسی کو کہتے ہیں کہ ہاں اس نے پیسے کی خاطر ایسے کی ہے۔ ادھر موسیٰ جو ہے اپنے آفس جاتا ہے اور اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ میں معصومہ کے گھر گیا تھا اور میں اس کو مارنے کے لیے ہی اس کے گھر گیا تھا، لیکن میں نے پھر اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے رنگنا پسند نہیں کیا۔ تو کہتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے تم کس سے بات کرے، تمہیں پتہ ہے ہوش میں تو ہو؟ تو موسیٰ کہتا ہے آپ نے ہی مجھے بدتمیز اور روڈ بنایا ہے، ورنہ میں تو سب کو ساتھ لے کر چلنے والا تھا۔ میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ اس طرح میں بات کروں گا، یا میں اور موم آپ کو اس طرح سے اکیلا چھوڑیں گے، اور یہ سب آپ کی اپنی چوائس ہے، ہماری نہیں چوائس ہے یہ۔ ادھر جو ہے اس کی ماں معصومہ کو کہتی ہے دیکھو کیا کر دیا ریحام نے، اس کے بیٹے نے۔ ریحام نے تو کہتی ہے آ کے اتنی انسلٹ کی کہ تمہارا باپ اس انسلٹ کو برداشت نہیں کر سکا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور جو بیٹا ہے اس نے صحیح کسر آ جا کے پوری کر دی، سارے محلے والوں کو، رشتہ داروں کو سارا کچھ بتا دیا ہمارے بارے میں اور ہماری عزت گنوا دی، اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم اتنی جلد بازی مت کرو، تمہیں ہی شوق تھا بتانے کا اپنی شادی کے بارے میں، اس کی بیوی کو تم نے پہلی بیوی تک بات پہنچا دی، اور یہ سب اس وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ تو معصومہ تو خیر معصومہ ہے، وہ بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی، تو اپنی ماں کو کہتی ہے اماں تم فکر نہیں کرو، میری تو زندگی کا ایک ہی اصول ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان، یعنی کہ اب معصومہ جو ہے ریحام یا اس کے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کرے گی، اور آنے والی قسطوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کو قتل کر دے گی۔ ادھر جو ہے اس کی ریحام کھڑی ہوتی ہے اپنے گیسٹ روم میں، اب آ گئی ہوتی ہے، وہ اپنی سوچوں میں گم ہوتی ہے اور پچھلی یادوں میں جو ہے کھوئی ہوتی ہے، تو اس کی میڈ آتی کہتی ہے آپ کے لیے گفٹ آیا، تو کہتی ہے اچھا رکھ دو۔ تو اس کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے پہلے اکٹھے، اتنی اچھی ہماری فیملی تھی اور کس کی نظر لگ گئی ہے ہماری فیملی کو، تو اس کو باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کا شوہر جو ہے اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی بھی موم جیسی ہونی چاہیے، تو اس کا جو ٹیٹی ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسی بیوی نہ ہو تمہاری، کیونکہ 24 گھنٹے تم پہ نظر رکھے گی اور تمہیں کوئی جو ہے افیئر بھی نہیں چلانے دے گی، تو بندہ چھوٹی موٹی شادی کر ہی سکتا ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے ریحام، تو ان کو ہنس کے ٹال دیتی ہوتی تھی جب بھی اس کا شوہر کہتا تھا کہ ہاں چھوٹی موٹی شادی کر سکتا ہے انسان، تو ان باتوں کو وہ اگنور کر دیتی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر حقیقت میں کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ تو خیر انہی خیالوں میں وہ اپنے رہتی ہے، اس کو یادیں آ رہی ہوتی ہیں پرانی اپنے شوہر کی، بیٹے کے ساتھ کہ کس طرح ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں چینل، لازمی سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو سو مچ۔